السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری اس ادنا سی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرما لے اور میرے لیے یہ توشہ آخرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 103 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نشانیاں دے کر عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو۔ کیوں نہیں سبق حاصل کرتے ہو کہ سابقہ اقوام کے حالات سے نصیحت ہی پکڑ لو تو ان کا انجام بھی آپ کا انجام بھی ان جیسا نہ ہو جائے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل حق، اہل ایمان کے لیے نجات لازم ہے، میرے اوپر ان کا حق ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سے بہتر حق ادا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنین کو فرما رہے ہیں کہ مومنین کو نجات دینا میرے اوپر لازم ہے۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں رہے ہیں رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کذالک، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے میرے رسولوں پر، میں اپنے رسولوں کو بھی اور اہل ایمان والوں کو بھی نجات دیتا رہا ہوں۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر حق ہے ان مومنین کا، اہل ایمان کا، کہ میں انہیں نجات دوں۔ کیسی بڑی بات ہے کہ اللہ ذمہ اٹھا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر حق ہے ایمان والوں کا کہ میں انہیں نجات دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7404 میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی۔ تو قرآن پاک میں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا کہ میں مومنین کو نجات دوں گا۔ تو اللہ سے بڑا کون قدردان ہے؟ اللہ سے بڑا کون سچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کا ظرف ہے؟ اب مومن کیا ہے؟ کون ہے مومن؟ کسے کہتے ہیں؟ ایمان والوں کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ انسان جو اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہے، اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے تسلیم و رضائے خداوندی کی خوشبو آتی ہے، اس کا جینا مرنا اور زندگی گزارنے کے ڈھب میں طریقہ خاتم النبیین وہ عیاں ہے، ظاہر ہے، نظر آتا ہے۔ اچھے اعمال کے باوجود پھر عجز و انکساری اس کے زندگی سے جھلکتی ہے۔ اس کا وجود مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہے، نہ یہ کہ مخلوق خدا اس سے پناہ مانگے بلکہ اس کے لیے دعا مانگے۔ اللہ کی رضا، نبی کی محبت و اطاعت ایک اعمال یعنی اس میں رچی بسی ہوئی ہو، انسانیت کی بھلائی اور فائدے کے لیے خود کو مشکل میں ڈالے، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو مشکل میں ڈالے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک یہ مومن جو ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بیان کی ہیں قرآن میں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومن لوگ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی اللہ نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، غور سے سن لیجئے ایک مومن کی نشانیاں کیا ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، غلط باتوں سے، لغو لعب سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
والذین ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی سوائے اپنے بیویوں کو جن کے مالک ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فإنہم غیر ملومین، بے شک کوئی ملامت نہیں ہے یعنی اس میں، فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، پس جو ان کے سوا چاہے تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، یعنی اگر ان کے علاوہ اگر وہ اپنی خواہشات نفسانی پورا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کیا بات فرمائی کہ جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی یہ بھی مومن کی ایک بہت بڑا وصف ہے۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظت دو طرح سے ہے، ایک تو باقاعدگی سے نماز کو آسان طریقے سے ادا کرنا، دوسرا نماز کا لحاظ رکھتے ہوئے برائیوں سے بچنا۔ اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، اس فردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں میں یہ وصف ہوں گے، جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، وہ لوگ اللہ فرماتے ہیں جنت کے مالک ہوں گے، جنت کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی انسان کے لیے دیکھیں نا، جو لوگ میں باہر یہ بات کرتا ہوں کہ کہتے ہیں جی ترجمے سے قرآن نہ پڑھو جی گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، میں تو ایسے کو عالم ہی نہیں سمجھتا کہ جو بات یہ کہے۔ دیکھیں قرآن کتنا آسان ہے، یہ ان مومن، اگر کوئی آدمی کہے جی مومن کون ہے تو اس میں آپ یہ پارہ 18 اس کی پہلی 11 آیات 12 آیات کا مطالعہ کریں، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کون سی سائنس کی ضرورت ہے کہ وہ اس سائنس کو یا اس گرامر کو، اس منطق کو ہم نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے تو پھر یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی۔ تو ہاں کچھ فقہی مسئلے ہیں تو ان سے آپ علماء، ان کے بارے میں علماء سے ضرور رجوع کریں۔ تو قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، جب پڑھیں گے بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے مولویوں نے ہم سے چھپا رکھی ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی، اور غلط طور پر چھپا رکھی ہیں۔ میں بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔